ایک یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، بالکل کہ جو گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں یہ اڑوس پڑوس کا کیا نہیں رکھتے، خیال بھی نہیں رکھتے. تو مطلب علم تو ہے، اب اس علم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں آپ لوگوں کو کہاں تک فائدہ دیتے ہیں، اور فائدہ انسان عمل کے ذریعے سے ہی دیتا ہے. جو شخص جتنا زیادہ عمل والا ہے اتنا ہی وہ سماج کو کیا دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، اور اس کو علم کا بھی تبھی فائدہ ہے. اور اس کے علم کا مثلا میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ ایک شخص ہے اور اس کو وہ آپ کا پڑوسی ہے مثلا، اگر اس شخص کے پاس یہ حدیث تو موجود ہے کہ ما زال جبریل، کہ جب بھی جبریل میرے پاس آقا فرماتے ہیں تشریف لاتے رہے تو یوصینی بالجار، وہ مجھ سے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے حتی ظننت انہ سیورثہ. مفتی صاحب یہ بتائیے، ایک حدیث شریف ہے بڑی مشہور، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا سب مسلمانوں پہ فرض ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں. تو سر علم تو لامحدود ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کون سا علم فرض ہے اور کس قدر فرض ہے، کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟ جی محترم پروفیسر صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا سر. بلکہ ایک اور حدیث بھی ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بالکل ایسے کہ اللہ کریم جس شخص کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے سمجھ عطا فرما دیتے ہیں دین کے حوالے سے. یعنی ایک شخص ہے وہ کلمہ گو ہے، تو اس کے پاس اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے. فار ایگزامپل میں ایک بات کروں گا، جیسے کہ آپ باہر جاتے ہیں تو لنڈن لے لیں، کہیں بھی یو کے لے لیں، وہ حضرات آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک گاڑی نہیں چلا سکتے جب تک جو ڈرائیونگ کے پرنسپل اصول ہیں وہ آپ سیکھ نہ لیں. بالکل ٹھیک. اس کے بغیر وہ کہتے ہیں آپ باہر نہیں آ سکتے میدان میں. تو اسی طریقے سے ایک شخص مسلمان ہے تو جیسے یہ ہمارے بہت سارے دیندار طبقہ ایک جملہ استعمال کرتا ہے، میں اسی کا سہارا لے لیتا ہوں کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے نماز کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کے مسائل کا، حج فرض ہے حج کے مسائل. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ کریم بڑے بول سے بچائے، ہر سال حج پر جانے کا موقع ملتا ہے تو میں وہاں حجاج کی تربیت کرتا ہوں. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ پروفیسر صاحب تشریف لا چکے ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ حج کا کیا معنی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ ایک گھر سے اگر 2 بندے ہوں 16 لاکھ تو 16 کو 2 سے ضرب دے دیں، 32 لاکھ روپے وہ خرچ کر کے آئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا حج کیا ہے. حج کا پس منظر تو دور کی بات ہے. پھر حج کے جو فرائض ہیں، احرام ہے، وقوف عرفہ ہے، طواف زیارہ ہے، یہ بھی نہیں جانتے. حج کے جو واجبات ہیں، یہاں تک کہ جو ہمارے ساتھ خواتین جاتی ہے تو بہت ساری خواتین اس مرتبہ بھی وہ حرم کے اندر مجھ سے یہ سوال کرنے لگی کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ جو 4 تکبیروں کی آواز آتی ہے نماز جنازہ کی، یہ کہاں سے آتی ہے؟ اب انہوں نے کہیں یہاں جنازہ پڑھا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو رکعتیں ان سے چلی جاتی ہے تو ہر خاتون مجھ سے یہ سوال کرتی ہے کہ جو مسبوقات جو خواتین بن جاتی ہے کہ ان رکعتوں کو ہم کیسے مکمل کریں. تو مطلب یہ تو ذرا تفصیل میں ہم چلے گئے کہ کم از کم ایک شخص کے پاس اتنا علم ضرور ہو کہ وہ حلال کو بھی جان سکے اور حرام کو بھی کیا کر سکے اور ان میں تمیز بھی کر سکے. آج کا سر ہمارا موضوع یہ تھا کہ علم بہتر ہے یا عمل بہتر ہے، تو اس میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیے کہ ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج کا آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو اگر تقویٰ نہیں ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہے، حج بھی قبول نہیں ہے. تو اس پہ تھوڑا ارشاد فرمائیں کہ یہ تقویٰ وہاں پہ بھی ضروری ہے اس علم کے ساتھ ساتھ. سر حضرت سورۃ الماعون ہے جس کو ہم ہمیشہ نماز کے اندر لوگ پڑھتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین. تو دیکھیے یہاں اللہ کریم نے جو نمازی لوگ ہیں ان سے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. کہ مصلین کے لیے ویل اور بربادی ہے. الذین هم عن صلاتہم نہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم
साहून جی کہ ایک تو یہ نماز کے اندر جناب من سستی کرتے ہیں، ٹھیک، یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ عمل کی طرف نہ آنا، بالکل ٹھیک، اور ایک یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بالکل ایسے، کہ جو گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں یہ اڑوس پڑوس کا کیا نہیں رکھتے، خیال بھی نہیں رکھتے. تو مطلب علم تو ہے، اب اس علم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں آپ لوگوں کو کہاں تک فائدہ دیتے ہیں، اور فائدہ انسان عمل کے ذریعے سے ہی دیتا ہے. بالکل ایسے، جو شخص جتنا زیادہ عمل والا ہے اتنا ہی وہ سماج کو کیا دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، اور اس کو علم کا بھی تبھی فائدہ ہے. اور اس کے علم کا مثلا میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ ایک شخص ہے اور اس کو وہ آپ کا پڑوسی ہے مثلا، اگر اس شخص کے پاس یہ حدیث تو موجود ہے کہ ما زال جبریل، کہ جب بھی جبریل میرے پاس آقا فرماتے ہیں تشریف لاتے رہے تو یوصینی بالجار، وہ مجھ سے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، میں نے یہ گمان کر لیا کہ کہیں اس کو وراثت میں شریک نہ کیا جائے. اب یہ شخص حدیث تو ہے لیکن آیا یہ شخص پڑوس کا کتنا خیال رکھتا ہے؟ سبحان اللہ. اور اس دور میں تو اشد ضرورت بھی ہے. وہ عبداللہ بن مبارک کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا اور وہ یہودی تھا، اس نے گھر بیچنے کا ارادہ کیا تو اور ڈبل قیمت لگائی. تو کسی نے کہا آپ ڈبل قیمت کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 1000 میرے گھر کی قیمت ہے اور 1000 میرے پڑوس کی قیمت ہے، کہ ایک باعمل شخص میرے پڑوس میں رہ رہا ہے، جو یہاں آئے گا فائدہ ہوگا. پھر حضرت نے ان کو بلایا اور فرمایا گھر نہ بیچیں، یہ رقم ویسے لے لیں، استعمال کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.